ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني فوق نجاتي، قرآني نبض حياتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں اور وہ ضروری مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ حائضہ عورت کے سلسلے میں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک عورت کو ماہواری آ رہی ہے، حیض آ رہا ہے۔ اب رمضان المبارک کے ایام کے اندر صبح صادق کے بعد اس کا حیض ختم ہو گیا، اس کا حیض بند ہو گیا۔ اب وہ عورت دن کے اندر کسی بھی وقت میں پاک ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد میں قضا کرے گی۔ البتہ صبح سے شام تک جس وقت سے وہ پاک ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک وہ عورت روزے داروں کی طرح رہے گی، یعنی کھائے اور پیے گی نہیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہے گی بغیر کھائے پیے۔ اور بعد میں رمضان المبارک کے ایام گزرنے کے بعد وہ اس دن کا روزے کی قضا کرے گی۔ دوسرا مسئلہ بھی حائضہ عورت کے سلسلے میں ہے۔ رمضان المبارک کے ایام کے اندر ایک عورت کو کیا ہے، ماہواری آ رہی تھی، حیض آ رہا تھا۔ اب صبح صادق سے پہلے اس کا حیض بند ہو گیا، اس کا حیض ختم ہو گیا۔ اب لہذا کیا ہے، وہ اس دن کا روزے رکھے کہ نہیں رکھے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کی دو شقیں ہیں۔ اس مسئلے کی پہلی شق یہ ہے کہ جس عورت کو صبح صادق سے پہلے حیض ختم ہوا، حیض بند ہو گیا، اس کا ماہواری رک گئی اور وہ پاک ہو گئی ہے۔ اب آیا وہ ماہواری مکمل 10 دن کے اوپر ہے یا کم پر ہے؟ اگر اس کی ماہواری اور حیض مکمل 10 دن پورے ہونے کے بعد اس کا حیض بند ہوا اور ختم ہوا ہے تو لہذا کیا ہے، وہ صبح صادق کے اندر اگر اس کو اتنا وقت ملا ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو سکے یا نہ ہو سکے، آیا کیا ہے، بہرحال وہ اس دن کا روزہ رکھے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے، اگر وہ عورت صبح صادق سے پہلے ماہواری اور حیض سے پاک ہو گئی، اب کیا ہے، لیکن یہ جو پاکی اس کو حاصل ہوئی ہے اور جو ماہواری ختم ہوئی ہے یہ 10 دن سے کم کے اوپر ہے، اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا ہے، صبح صادق کے بعد اتنا وقت ملا ہے کہ غسل کر کے پاکی حاصل کر سکے یا اتنا وقت نہیں ملا۔ اگر اتنا وقت ملا ہے کہ غسل کر کے وہ پاک صاف ہو سکے تو لہذا اس دن کا وہ روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر عین صبح صادق کے وقت کیا ہے وہ پاک ہوئی ہے تو اب کیا ہے، وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ کیا ہے، وہ پورے دن روزے داروں کی طرح رہے گی۔ البتہ بعد میں اس دن کے روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے، وہ کیا ہے، رمضان المبارک کے دن کے اندر کسی بھی وقت بالغ ہو گیا، اب لہذا کیا ہے، وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا۔ اسی طریقے سے جو بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے لیکن صحت میں موٹا اور تازی ہے، ہٹا گٹا ہے، تو لہذا کیا ہے، اگر وہ بچہ 10 سال سے کم ہے اور صحت مند ہے، اگر اس کو روزہ رکھوایا جائے تو اس کی صحت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، کمزوری نہیں آتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے ایام کے اندر روزے رکھے جتنے بھی ہو سکے۔
لیکن اگر بچہ کیا ہے 10 سال کا ہے یا 11 سال کا ہے تو لہذا اس بچے کو کیا ہے گھر والے روزے کی تنبیہ کریں اور روزے کو رکھوائیں، اور پھر کیا ہے اگر کیا ہے اس کی صحت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اس کو روزے کی تنبیہ کی جائے، اس سے روزے رکھوائے جائیں، جتنا بھی ہو سکے وہ اس رمضان المبارک کے ایام کے روزوں کو رکھے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے، اس نے کیا ہے نفلی روزہ کو رکھا اور رکھنے کے بعد دن کے اندر کسی بھی وقت میں اس کو ماہواری شروع ہو گئی، حیض آنا شروع ہو گیا تو لہذا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کیا ہے بعد کے اندر جب ماہواری سے پاک ہو جائے اس روزے کی قضا اس کے ذمے تھے۔ روزے سے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ دوما أحلى الزهر صار تعطر كل